ویلنٹائن ڈے کا پس منظر کیا ہے اور اس دن کو منانے کا انداز؟ ویلنٹائن ڈے جو اب رائج ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اسے منانا کیسا ہے؟ اس دن نامحرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے طائف کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، محبت کے اقرار اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام ایسے تہوار کو منانے کی اجازت دیتا ہے؟ سوال چونکہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے، اس لیے خصوصاً سب سے پہلے ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر اور اس دن ہونے والے خرافات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان پر واضح ہو کہ اس گناہوں سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن ڈے تھا، تیسری صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کالاڈرس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سر گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس پر تحریر تھا کہ مخلص ویلنٹائن ڈے کی طرف سے بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے طائف کے لین دین سے لے کر فحاشی واریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا پس چلتا ہے عام دیکھنا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کے عادیات عام دنوں کے مقابلے میں ویلنٹائن ڈے میں کی گئی گنا زیادہ بکتی ہیں۔ خریدنے والوں میں اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان اشیاء کی خرید و فروخت والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ مشرقی اقتدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ رالیاں منانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر پادر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی و عریانی اور جنسی بے راہروی کو وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے۔ اس دن کی دھماکہ چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدائیں احتجاج بلند ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 29 بچیاں حاملہ ہوئیں۔ غور کیجیے، یہ تو پرائمری اسکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ شفافیت کی خبر ہے۔ وہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نام اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بے پردہ بےہودگی سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔ بد نگاہی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے طائف کا تبادلہ اور آگے زنا و دائی زنا تک کی نوبتیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز عیاں زور و شور سے جاری رہتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ناجائز و حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرا بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیات بیانات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت و مذمت ثابت ہے، کیونکہ اس قسم کے سوال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی نقطہ نظر سے سمجھایا جائے، اس دن کی خرافات کے ساتھ اس کو منانے کی شناعت و برائی سے انہیں آگاہ کر کے ان کے دلوں میں خوف خدا اور شرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی جائے تاکہ وہ ان ناپاکیوں سے تائب ہو کر اپنے افکار و کردار کی اصلاح میں مشغول ہو کر بروز قیامت سرخرو ہوں۔
آج ذرا اپنی پاکیزہ شریعت کے احکامات میں ملاحظہ کیجیے کہ کسی طرح بد نگاہی، بے حیائی، بے پردگی اور ہر قسم کی فحاشی و عیانی کی مذمت میں قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بیان ہوئی ہے۔ توجہ کے ساتھ پڑھنا، سننا اور سمجھنا کیونکہ مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے اتنی ہمت ضرور کیجیے کہ آیات و احادیث کو اپنے دل میں داخل ہونے کا موقع دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری کی دولت با اتباع سنت کی توفیق بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔